بتائیے مجھے کس نے سکھایا اللہ کہنا؟ الف اللہ چلتی میرے من وچ مرشد لائی نفی اسباب اپن لگیا ہر رگے ہر جائی. یہ لا الہ کی بوٹی آپ کو کس نے آپ کے من کے اندر لگائی؟ یہ تو حضور کی وجہ سے ہم اللہ کہنے کے قابل ہوئے. تو یہ تو سبب ہے رب کی ذات تک پہنچانے کا. تو وہ مکے کے کافر بڑے پریشان تھے. انہوں نے کہا بھائی یہ بات بڑی ہوئی، یا تو محمد نہ کہو. جب محمد کہتے ہو تو محمد کا مطلب تو ہے اس کی صبح بھی تعریف ہو، دوپہر کو بھی تعریف ہو، شام کو بھی تعریف ہو، نمازوں میں بھی اسی کی تعریف ہو، دعاؤں میں بھی اسی کی تعریف ہو. اللہ کی بندگی کر رہے ہو تو پڑھنا پڑے گا السلام علیکہ ایھا النبی. درود پڑھنا پڑے گا. تو کیسے نکالو گے؟ میں یا تو محمد کہنا چھوڑ دو یا پھر اس کا گرہ چھوڑ دو. تو فیصلہ کر بیٹھے مکے کے کافر آپس میں کہ ایسا کرتے ہیں کہ محمد نہیں کہتے، مزمم کہہ دیا کرتے کہ جس کی مذمت کی جائے، جس کی مذمت کی جائے. تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، کافر آپ کے نام سے بڑے دعوے ہیں کہ کیونکہ نام ہی ایسا رکھ دیا جو سراپا تعریف ہی تعریف ہے. اور فرمایا، حضور نے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ ہم محمد نہیں کہیں گے، ہم مزمم کہا کریں گے. حضور نے فرمایا تو کہتے رہے، ہم کوئی مزمم ہے؟ اللہ نے تو ہمیں محمد بنایا ہے، ہم محمد ہی رہیں گے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے ہمارے ذکر کو بلند کیا ہے، ہمیں عظمت عطا کی ہے، ہمیں شان عطا کی ہے، ہمیں رفعت عطا کی ہے، ہمیں بلندی عطا کی ہے. ہمارا ذکر تو کم نہیں ہوگا، ہم محمد ہی رہیں گے. اور محمد اسے کہتے ہیں جو اپنے نام، اپنی صفات، اپنی شان، اپنی کمال، اپنی حسب، اپنے نسب، اپنی چال، اپنی ڈھال میں بھی محمد ہو. میں بتاؤں کھا کھاتے نہیں چھیڑ لیا کہ محمد کسے کہتے ہیں. میں سننا بھی قاری صاحب بیٹھے نہیں آتے، وہ بیچ ٹھوکر آ رہے ہیں پھر اٹھ پہ انہوں نے معاف ہے. جی صحت خراب کی ہے، میں بعد میں جانا پوچھا کر سلام صاحب کا ایسے انہوں نے بیس کوٹ کے بٹن بند ہوئے نے، اگلی بار بند نہیں ہونے چاہیے، ایسے چڑک جائے. محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف ہی تعریف ہے، جس کی شان کی جب بھی کوئی اس کی زندگی کی بات آئے. وہ قاری صاحب آپ کو بتا رہے تھے حضور کا سونا بھی محمد تھا، ہنسنا بھی محمد تھا، کسی کو جنگ کرنا بھی محمد تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ فتح کرنے پہنچے تو یہ وہ دن تھا جس دن حضور قوت اور طاقت میں تھے. حضور کیا تھے؟ حضور پوری قوت، 10,000 تلواریں بے نیام آپ کے ساتھ تھی، ایک فورس تھی آپ کے ساتھ. اور اس دن کسی کی جرت بھی نہیں تھی. اسی اتنے وہ الیکشن جیت رہی ہے نا، کونسلر دے ڈھول بجا جا جڑا شریکاں نوں ساؤنڈ دے دیتے ساری سرکار. مکہ فتح کیا. فتح کے بھی آداب ہوتے ہیں کہ جب آپ طاقت میں ہوں، آپ اپنے ملک پاکستان میں دیکھیں تو طاقت میں ہوتا ہے، عہدے تے کیس کر لیتا ہے، وہ جدو اپوزیشن ہوتا ہے وہ عہدے تے کیس کر چھڑتا ہے. یہ آداب سے ہم ناواقف ہیں. حضور کی زندگی کو ہم نے ایڈوکیٹ کہہ لگی ہے،
ایڈوکیٹ صاحب فرما رہے سن کہ یہ بھی تو میلاد ہے، یا صرف ہم راستے سجا کر سمجھیں گے کہ ہم نے میلاد کا حق ادا کر دیا؟ گلی کو صاف رکھنا بھی میلاد ہے، راستے کھلے رکھنا بھی میلاد ہے، یا اپنی کد کی نکر جی راہ کے بدا کے لاتے ہیں کہ شریکا کی گڈی ہے تھوڑی بڑی گھڑیس کے نہیں چاہیے، چریکا پہننا چاہیے. جی بہت ہی سونی کوٹھی ادا دے دے، جی راہ چھڈ بھی چڑھن تو پھر پیپ مارنے کے کہ وہ بندہ ساری کندھ کے نال یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غلام ہیں محمد کے، اور حضور کی امت بھی محمد ہے. اس میں کہہ رہا ہوں کہ تعریف جس کی جائے، آپ کی تعریف نہیں ہوتی. کنتم خیر امت، ساری امتوں سے افضل امت محمد رسول اللہ کی. امت محمدیہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میرے جیسی کسی نبی کی امت نہیں. یہ کیوں ہو گئی؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ مرتبہ آپ کو کیسے عطا کیا کہ آپ بے مثل ہو گئے کائنات میں. آپ کیا ہو گئے؟ بے مثل. وہ میں اکثر بات سناتا ہوں، ایک بندہ تھا، وہ ایک سید تھے، اس نے کہا کہ سجدہ کا جڑا ہے نا وہ عزت کرے گی، ایک اولاد رسول ہے، اس لیے سید کا احترام کرنا، ادب کرنا جڑا ہے نا وہ ہر ایک کے بعد ہے. وہ جو نہیں سی بڑا، انہیں آخیا جی اے نبی کی اولاد ہے میں بھی نبی کی اولاد ہوں. میں کیوں کس طرح کہ میں بھی آدم علیہ السلام سے اولاد ہے، کہنا کسی کو مار تو ایک الزامی جواب ہے، سارے نبی کی اولاد ہے، لیکن آپ مصطفیٰ کی نسبت سے کائنات میں ممتاز ہیں. اب ایک سٹیٹس الگ ہے. سٹیٹس الگ کیوں ہو گیا؟ آپ وی آئی پیز میں کیسے آ گئے؟ وہ اس لیے آئے کہ اللہ نے آپ کو محمد رسول اللہ کی نسبت عطا کی. آپ کی تعریف کے لائق ہیں. حضور علیہ السلام کا موت ایک رات جانتا ہے، اللہ 83 سال 4 مہینے جاگنے کا ثواب عطا کر دیتا ہے. کہاں ایک رات اور کہاں 83 سال 4 مہینے جاگنے کا ثواب. لیکن یہ پروٹوکول، یہ نسبت ہے. اور آج کا دن اسی ذات کی ولادت کے واسطے، اس دن ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حضور کی ذات کو شامل کریں. معذرت کے ساتھ ہماری شادیوں میں محمد رسول اللہ شامل ہے. ہماری شادیوں میں محمد رسول اللہ شامل ہے. ہماری فوتگیوں میں محمد رسول اللہ شامل ہے. ہمارے کاروبار میں محمد رسول اللہ شامل ہے. آپ کبھی شامل تو کرتے ہیں. دنیا اس وقت کی معیشت میں مسلمانوں کا تقریباً 2 یا 2.5% حصہ ہے. دنیا کی معیشتوں میں مسلمانوں میں پاکستان یہ آتے ترانے سے آسرا بدن کی تو بڑا جو دنیا تو میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا. پاکستان تو الگ بات ہے، ہم تو ابھی کسی کردار میں بھی نہیں ہیں. مسلمانوں کی پوری عالم اسلام دنیا کی معیشت کا 2.5% ہوتا ہے. باقی کون ہے؟ اس میں عیسائی ہے، اس میں یہودی ہے، اس میں ہندو ہے، اس میں بدھ مت ہے. کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں جو چیز کہیں گے وہی آپ کو دیں گے. جو چیز آپ کو کہیں گے وہی دیں گے.
کوالٹی پہ وہ یہ پچھلے دنوں ٹویوٹا کمپنی کی گاڑی کی بریک میں مسئلہ آیا، اس کا ABS جو تھا اس میں کچھ پرابلم تھی، وہ 3-4 ایکسیڈنٹ رپورٹ ہوئے ٹویوٹا کمپنی کو۔ انہوں نے دنیا میں جہاں جہاں گاڑیاں بھیجی ہوئی تھیں انہوں نے کہا کہ یہ گاڑیاں ہمیں واپس بھیجیں، ہم ان کی جگہ پر نئی گاڑیاں دیں۔ دیکھیے دنیا کہاں جا چکی ہے اور آپ کہاں پہ ہیں؟ معیشت اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کی معیشت ہے، سب سے بڑا مسئلہ، باقی سارے مسئلے چھوٹے رہے۔ جس طرح سے کورونا کے بعد دنیا بدل گئی ہے، دنیا وہ نہیں رہی، دنیا بدل گئی ہے۔ وہ شہباز شریف بیچارہ میں تو اس کو دیکھ کے ترس آنا شروع ہو جاتا، وہ انٹرویو دیتے بھی اس کو نہیں پتا چلتا کہ تو پیسے نہیں مانگ رہے، وہ اتنے بھی مانگ رہے ہیں۔ نفسیات دیکھیے، مانگنا جن انسان کی نفسیات برباد کر دیتا ہے، اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے حکمران حالانکہ کیا دھرا یہ سارا ہمارے حکمرانوں کا ہے، اس میں سارے شامل ہیں، کوئی بھی باہر نہیں ہے، یہ سارا کیا دھرا ان کا ہے۔ 75 سال سے ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، آخر ایک کب تک جھنجھوڑ کر کھایا جا سکتا تھا، کب تک خون چوسا جا سکتا تھا؟ آخر اتنا ایک دن تو موت تھی، اور اب ہم موت کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ ملک پاکستان کی بقا جو ہے وہ ہے، یہ نعروں سے نہیں رہے، یہ جو نعرے آپ کو سناتے ہیں پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے، یہ پتہ نہیں کیا اس نے بھی بات میں شروع کی ہے؟ کون سا ملک ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے؟ یہ بڑی مقدس سرزمین ہے، کہاں سے مقدس سرزمین ہے؟ فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، شام کس کی سرزمین ہے؟ نبیوں کی۔ حضرت بیٹھے ان سے پوچھیے، یورپ میں ملک شام فلسطین کی جوان بیٹیوں کو بھوک سے ستائے ہوئے مسلمان جسم فروشی کے لیے بیچتے نظر آتے ہیں۔ آپ کس بات کی ملی ہیں؟ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نہیں چلیں گے، آپ آدھا گنوا چکے ہیں۔ اگر اب بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس قوم نے وفا نہ کی، جھوٹ، مکاری، دھوکے بازی، یہ چیزوں سے باز نہ آئی تو خدا نہ خواستہ ہمارا وجود نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم وہ وقت نہ لائے اس ملک پر، خاکم بدہن اللہ اس ملک کو ہمیشہ آباد رکھے، اللہ اس کے بدخواہوں کو نابراباد فرمائے، اللہ اس کے بدخواہوں کی نسلوں کو بھی برباد فرمائے۔ یہ دعا کیا کرے، ہم نے یہاں رہنا ہے، ہمارے بچوں نے یہاں رہنا ہے، اور ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے، اور اس ملک کو نوچ نوچ کر کھانے والے کے گرے والوں کا ہاتھ جانے والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان حالات سے دو چار نہ ہوں، اللہ نہ کرے ہم ان حالات سے دو چار ہوں، اللہ نہ کرے ہم ان حالات سے دو چار ہوں، ورنہ اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ معیشت ہے۔ بخاری کی حدیث عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنی رزق کے وسائل پیدا کرو اور مانگنے سے باز آ جاؤ۔ بخاری کی حدیث کا مطلب آپ کے سامنے دو چیزوں پر حضور نے زور دیا۔ حضور نے کبھی نہیں کہا کہ میرا امتی جڑا میں ایسے پاٹے پرانے کپڑے پائے ہو، یہاں ہمارے پاکستان میں مشہور ہے، لوگ بھی اس کو مانتے ہیں کہ یہ بیچارہ نہ ہیلا کرنا، یا جڑا سب کچھ زیادہ گندا ہے وہ درویش مانتا ہے۔ یہ کہیں نہیں کہا حضور کی نزاکت کا سوچ سکتے ہیں کس قدر نظیف اور پاکیزہ مطہر ذات کی محمد رسول اللہ کی۔ حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اپنی معیشت درست کرو، معیشت درست ہوگی آپ کی سوچ پر اس کے مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے، گڈی کسی نے بندہ ادو مار دے تو پریشان ہو جاتا ہے،
بندے پتا ہے کہ 50,000 دیتا ہے اتارنا کس طرح. انہوں نے سڑک سے لوگوں نے لڑنے, پنڈوں نے لڑنے. یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا لوگوں چھوڑ صبر نہیں کیا, آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ سڑک پہ موٹر سائیکل والا بھی گاڑ کر رہا ہے, سائیکل والا بھی گاڑ کر رہا ہے, بڑی گڈی والا بھی گاڑ ضرور کر رہی ہے. ذرا سی چیز کسی کو کندھا لگ جائے وہ کو بندے گولیاں چلا دیں. جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس غصے کے پیچھے غربت اور افلاس ہے. اس غصے کے پیچھے حالات ہے جن حالات کو ہمیں اس سے دو چار کیا. حضور نے فرمایا اپنی رزق کے وسائل بڑھاؤ اور مانگنے سے باز آؤ. یہ دو چیزیں امت مسلمہ ان کے پاکستان میں اگر ترقی کرنی ہے, اگر باعزت اقوام نے اپنا معیار بنانا ہے تو اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے. کیا ہے؟ اپنی معیشت کو درست کرنا. ایک صحافی تھے, نو مسلم تھے, لیو ان کا نام تھا, اسلامی نام ان کا محمد اسد تھا. اور انہوں نے ایک کتاب لکھی روڈ ٹو مکہ. انہوں نے اپنی کافر تھے اور انہوں نے اپنے اسلام کی طرف سفر کو روڈ ٹو مکہ یعنی میرا مکہ کی طرف سفر اس نام سے کتاب لکھی. بہت لاجواب کتابوں میں سے. وہ کہتے ہیں, یوں کہتا ہے کہ میں اسلام کی طرف راغب کیسے ہوا. وہ کہتا ہے میں اپنے عبادت گاہوں کے باہر لوگوں کو دیکھتا تھا, یورپ میں دیکھتا تھا, حالانکہ بہت ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھیں. کہتا ہے لیکن میں نے جب میرا ملک شام میں مجھے بھیجا گیا تو میں جمعے کے روز مسلمانوں کی مسجدوں کے باہر کھڑا ہوتا تھا اور جب مسلمان جمعہ پڑھ کے حشاش بشاش اور ان کے چہرے کی رونق کو دیکھتا تھا تو مجھے شوق پیدا ہوا, میں اسلام سے مطالعہ کیا. اس نے کہا ایسی روحانیت, ایسی کمالیت کوئی اور بھی نہیں دے سکتا ماسلہ محمد رسول اللہ. وہ اس طرح سے تو اللہ کریم آپ کے لیے رزق کے وسائل زیادہ کریں. اللہ آپ کو ان کے کاروبار میں برکت دے, اللہ آپ کے مال جان اولاد کی حفاظت کروائے. اللہ کریم آپ کو ہر آفت سے محفوظ رکھے, جو زمینی ہو یا آسمانی ہو. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. الحمدللہ.